تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ تو گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے، جو کتاب آپ کی طرف بھیجی گئی ہے یعنی قرآن مجید، اس قرآن مجید کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے اور نماز قائم کرے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اسی لیے انسانی زندگی کی شروعات ماں کے پیٹ میں سے ہی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماں کا حمل 4 ماہ 10 دن کا ہو جاتا ہے، جب ماں کے اندر پیٹ میں بچہ 4 مہینے 10 دن کا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ کی جانب سے بھیجا جاتا ہے اور وہ فرشتہ آ کر اس بچے کے تعلق سے پوچھتا ہے کہ بار الہ اس کے لیے کیا لکھ دوں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس کے لیے وہ نیک ہوگا تو نیک لکھنے کے لیے کہا جائے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی لکھا جائے گا، اور وہ کس زمین پر مرے گا یہ لکھا جائے گا، اس کی عمر لکھی جائے گی۔ تو اس طرح فرشتہ ماں کے پیٹ میں ہی رہنے پر آ کر اس بندے کی عمر اور اس کا نیک اور بد ہونا اور اس کی عمر لکھی جاتی ہے، اس کا رزق لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ جو کتاب تمہیں دی گئی ہے قرآن مجید، اسے پڑھے اور نماز کو قائم کریں۔ یقیناً نماز ایک ایسی چیز ہے جو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ آج اکثر مسلمان معاشرے کے اندر خواتین کو دیکھا جاتا ہے کہ نماز سے دور ہوتی ہیں، جمعہ پڑھتی ہیں تو احسان کرتی ہیں اللہ اس کے رسول پر، نعوذ باللہ، اور 5 وقتہ نماز کی بات کرو تو تکلیف کی بات ہے کہ یہ 5 وقت نماز پڑھنے کی بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیے 5 وقت کی نماز اگر ہماری زندگی میں نہیں ہو رہی ہے تو ہم بے حیائی اور برائی سے بچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یقیناً نماز کو قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، خبردار ہے۔ ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی نماز پڑھ رہے ہیں، تب اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ جو عبادت 10 منٹ کی ہوتی ہے اسے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے اور اللہ رب العالمین اسے بے حیائی سے بچنے کا ذریعہ بتا رہا ہے۔ آج مسلم معاشرے میں الٹا ہوتا کیا ہے؟ گھنٹوں لوگ گانوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، گانے سننے میں ہماری زندگیاں گزر رہی ہے، اور ان گانوں کو کوئی برا بھی نہیں سمجھ رہا ہے، نہ ہی کوئی مسجد کا امام و خطیب بول بھی رہا ہے کہ بھئی یہ گانے سننا برا ہے، مت سنو۔ آج ہماری سوسائٹی میں ایسا ماحول بنا ہوا ہے، بیٹی اگر بالغ ہو گئی تب بھی دعوت ہو رہی ہے، دعوت بھی ہو رہی ہے تو غلط ہو رہی ہے، پھر اس پر ایک بلا یہ ہے کہ گانے بھی ڈی جے لگا کر گاتے ہیں، ہاں مائک سیٹ منگا کر بالخصوصاً لائٹنگ کر کے ہم گانے لوگوں کو سناتے ہیں، وہ بھی ایسے فیض گانے جس کو اگر کوئی سن کر اگر وہ ایسا کر لے تو لوگ اسے برداشت نہیں کریں گے، سوسائٹی میں مار مار کر ختم کریں گے۔ آئیے اللہ رب العالمین کہتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 21 میں، اے ایمان والو شیطان کے قدم با قدم نہ چلو، جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم تم پر نہ ہوتا تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک و صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سننے والا اور سب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ تم شیطان کے قدم با قدم نہ چلو۔ ایمان والوں کو نصیحت ہو رہی ہے کہ تم شیطان کے قدم با قدم نہ چلو۔ اب غیر ایمان والوں کو، بے نمازیوں کو اور کفار کو تو اللہ نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو، جو اپنے آپ کو ہم ایمان کے دعوے دار کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نبی کے ماننے والے کہتے ہیں، ہم سے ہی کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو شیطان کے قدم با قدم نہ چلو۔ شیطان کے قدم کیا ہے؟ شیطان کے قدم وہی ہے جو اللہ، اس کے رسول اور نیکوکار لوگ نہیں کرتے، وہ کام کرنا یہ شیطان کے قدم ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے لے کر قبر میں دفن کرنے تک کے سارے مسائل بتا دیے۔ افسوس کہ آج امت مسلمہ کے لوگ اپنی شادیاں بغیر گانوں کے نہیں کر رہے ہیں، بغیر باجوں کے نہیں کر رہے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے اس گانے بجانے کے کاموں کو حرام کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود آج مسلمانوں کی زندگی میں قاضی صاحب سے نکاح پڑھاتے ہیں، النکاح من سنتی کہہ کر، پھر باہر نکل کر باجا بجاتے ہیں، شیطان ہم تیرے لیے حاضر ہیں۔ تو شیطان کو بھی خوش کر رہے ہیں، نبی کی سنت پہ نکاح بھی کر رہے ہیں۔ یہ دوہری پالیسی آج امت کے اندر چل رہی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے ایمان والو شیطان کے قدم با قدم نہ چلو، جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے گا تو شیطان کیا کرے گا؟ اسے بے حیائی اور برائی کا ہی حکم دے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اللہ رب العالمین جس کو شیطانی قدم سے بچنے کے لیے، جس کو شیطانی کاموں سے بچنے کی توفیق دے رہا ہے، وہ گانے بازوں سے بچ رہا ہے، تو یقین جانیے کہ وہ شیطان کے قدم با قدم نہیں چل رہا ہے، وہ شیطان کا سکھایا ہوا راستہ ہے کہ تم گاؤ ناچو بجاؤ۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک و صاف نہ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب شادی بار بار ہوتی کیا؟ ایک بار ہوتی، تو ناچے تو ہوتی کیا؟ گانے بجائے تو ہوتی کیا؟ شادی ایمان والے کے پاس چار چار بھی ہونے کی گنجائش ہے، لیکن یہ امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی جہالت میں مر رہے ہیں اور قوم کو بھی مار رہے ہیں اور اپنی نسلوں کو بھی نبی کی تعلیمات سے دور کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی چاہت ہوتی۔ اللہ جس کے دل میں گانا برا ہے، بجانا برا ہے اگر ڈال دیا تو تم ساری زندگی لٹک جاؤ، کبھی گانے بجانے کی طرف نہیں جائے گا۔ اور جس کو اللہ پاک نہیں کرنا چاہے گا وہ پہلے بولے گا باجا رکھتے بولے تو میں تمہاری دعوت میں آتا ہوں، میں تو نہیں آتا۔ ہو رہا نا، یہ بھی فرمائشیں ہو رہی ہے بینڈ بازے کے ساتھ میرا ہاں کیا نکلنا، اب کیا کہیں اسے پتہ نہیں۔ بہرحال لوگ جو ہے اپنی شادی کے لیے نکلنے کے لیے بھی بینڈ اور باجا چاہتے ہیں، جبکہ یہ اسلام میں حرام ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کون ہیں؟ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں میں بے حیائی کون پھیلانا چاہتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں۔ بے حیائی اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ ایک مسلمان اپنی بیٹی کی شادی کرے اور کسی غیر کی بیٹی کو لا کر اسٹیج پر نچائے، اس سے بڑھ کر اور بے حیائی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک مسلمان اپنے بیٹے کو حرام زنا سے بچنے کے لیے اس کا نکاح کروائے اور دوسرے کی بیٹی کو لا کر اسٹیج پر نچا کر وہ کہے کہ آج ہمارے پاس آرکسٹار تھا، تو یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ یہ سارے کام مسلم معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ اللہ اس کے رسول نے ان کاموں کے بارے میں کہا جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند ہیں۔ کچھ ماؤں کی آرزو ہوتی ہے میرے بچے کا سیرا دیکھنا ہے، مجھے میرے بچے کی شادی کرنا ہے، مجھے کیسے کرنا ہے؟ بینڈ باجے بارات کے ساتھ کرنا ہے۔ بارات اگر نہیں آئی تو ماں کی آرزو ہی پوری نہیں ہوتی ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ جس کی آرزو ہے کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلائیں، یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ مسلمان کے گھر میں نبی کی سنت کے مطابق نکاح ہو رہا ہے اور نبی کا نام لے کر لوگوں کو بلایا جاتا ہے، نکاح کی دعوت دی جاتی ہے، لیکن کام شیطانی ہو رہے ہیں کہ باجا بج رہا ہے، اسپیکر بج رہا ہے اور گانے بج رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو لوگ آرزو مند ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے 16 سال کے تجربے میں دیکھا ہے جن لوگوں کو میں میرے
बचपन या जवानी की उम्र कह लीजिए, तब मैंने लोगों को कहा कि ये कामों से बाज आओ, तो उन लोगों ने जब कहा अरे मियाँ बार बार शादियाँ थोड़ी होती, ज़िंदगी में एक बार तो होती है, तो वो लोग उसी एक बार को लेकर ज़िंदगी में आज भी परेशान हैं, मुसीबत ज़दा हैं, परेशान हाल हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बात को सच करके बता रहा है और कह रहा है कि जो लोग ऐसा करेंगे हम उनको दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब देंगे और आखिरत में भी देंगे। अल्लाह सब कुछ जानता है और तुम कुछ भी नहीं जानते। अगर ये लोग जानते होते कि आखिरत में गाने सुनने वालों के लिए क्या अज़ाब है, बाजा बजाने वालों के लिए क्या अज़ाब है, तो शायद ये नहीं बजाते। मालूम ही नहीं है, बस दुनिया कर रही है ये भी कर रहे हैं, फलां ने किया तो हम भी करेंगे, हम क्या कम हैं उनसे, लिहाजा हम भी उनसे पहुँचे हुए हैं। तो अपनी पहुँच बताने की आड़ में लोग आज गाने बजाने के आदी हो रहे हैं। आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुझे और आपको नसीहतें की, वो अहादीस भी आपको मैं पेश करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि सूरह नहल की आयत नंबर 90 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसान व इताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य यइदुकुम लअल्लकुम तदक्करून। अल्लाह ताला अदल का, भलाई का, अल्लाह जो हुक्म देता है क्या देता है? अदल का। अदल कहते हैं बराबरी के साथ इंसाफ करना। इंसाफ क्या होगा? हर मामलात के अंदर अदल और इंसाफ के साथ काम करना। दूसरा, भलाई का, क़ुराबादारों के साथ सलूक करना। रिश्तेदार, क़ुराबादार कहते हैं जो हमारे रिश्ते नाते हैं, उन रिश्तों के साथ भलाई का हुक्म करना, उनके साथ भलाई का सलूक करना और भलाई का हुक्म देते रहना और बेहयाई के कामों से रोकना। बेहयाई के काम कितने आज हमारी सोसाइटी में, हमारे मोहल्ले में, हमारे रिश्तेदारों में करते हैं, हम उनको नहीं रोकते हैं। बेहयाई का काम इससे बढ़ के क्या हो कि मुसलमान की बस्ती है और उसकी बस्ती में मुसलमान के बच्चे गाने लगा कर नाचें। अफसोस तो इस बात पर होता है, शादी ब्याह के नाम से ये तो एक पुरानी दास्तान है कि ये मैं और आप पैदा होने से पहले ये कारनामे होते आ रहे हैं, इसलिए लोग उसको करे बगैर शादी नहीं होती समझ रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात ये भी है, आज एजुकेशन सोसाइटियाँ, आज तालीमी इदारों के अंदर भी एनुअल डे के नाम पर जब मनाया जा रहा है तो वहाँ भी बच्चों को नाच गाने सिखाए जा रहे हैं, वहाँ भी बच्चों को तरबियत नाचने की दी जा रही है, वहाँ भी बच्चों को गाने की तरबियत दी जा रही है, वहाँ भी मॉडल हीरोज़ बनाकर बच्चों को नचाया जा रहा है और मुस्लिम सोसाइटीज़ को देखकर वाह भर रही है और अपने बच्चों को बड़े काबिल बनाने का अपने आप के अंदर एक शैतानी वसवसा लेकर ज़िंदगी गुजार रही है। आइए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गाने बजाने की क्या हिलाकतें बतलाई है, इनकी क्या निशानियाँ बतलाई है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह निसा की आयत नंबर 44 है, क्या तुमने नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया है वो गुमराही खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी रास्ते से भटक जाओ। ये कौन लोग करते हैं? जो कुरान की किताब का कुछ हिस्सा उनको दिया गया है, कुरान को मानते हैं, कुरान पर ईमान रखते हैं, ऐसे ही लोग ये काम करते हैं। और क्यों करते हैं वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, क्या तुमने नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया है वो गुमराही खरीदते हैं, चाहते हैं कि तुम भी राह रास्त से भटक जाओ। गुमराही का खरीदना क्या है? किताब जानने वाले, कुरान पर ईमान रखने वाले, नबी के पैगाम पर ईमान रखने वाले, नबी के फरमान को मानने वाले लोग क्या कर रहे हैं? मानने वाले लोग ही ये काम कर रहे हैं कि नहीं शादी होगी तो बाजे के बगैर कैसा होगी। ये कुरान के मानने वाले ही हैं, कुछ हिस्सा इनको दिया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमाता है इस आयत के अंदर, और दिया गया है वो गुमराही खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी राह रास्ते भटक जाओ। अगर कोई कहता है कि तुम बाजा बजाओगे तो मैं तुम्हारी दावत में नहीं आऊँगा, तुम रस्म रिवाज करोगे तो मैं तुम्हारी दावतों में नहीं आऊँगा, तो क्या कहते हैं? इन्हें भटक गया, इन्हें वहाबी हो गया, इन्हें गुमराह हो गया। ये सारे फतवे मुसलमान को दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? ये चाहते हैं कि जैसा वो गुमराह हो गए हैं हम भी गुमराह हो जाएं।
اگر ہم گمراہ ہونے کی دعوت پہ نہیں آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھٹک گئے ہیں، یہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ آئیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں سے ایک قوم شراب اور کباب اور گانے بجانے میں رات گزارے گی۔ اللہ کیا کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتے ہیں میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے، میری امت میں سے ایک ایسی پارٹی بھی نکلے گی، وہ کیا کرے گی؟ اللہ اکبر، سنیے، کہتے ہیں اس امت میں سے ایک قوم شراب اور کباب اور گانے بجانے میں رات گزارے گی۔ نہیں ہو رہا ہے؟ محلے کے کچھ لوگ مجھ سے شکایتاً کہتے ہیں، ارے مول صاحب آپ کس کی بھی دعوت میں نہیں رہتے، ایسا بھی کیا ہے؟ جواب لیجئے، شریعت کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو شراب اور کباب اور گانے بجانے میں رات گزاریں گے، صبح ہوگی تو ان کے چہرے بندروں اور خنزیروں کی صورت میں بدل دی جا چکی ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی ہے۔ آپ بولیں گے مولوی صاحب اتنے لوگ ناچ کے گا کے بڈھے ہو کے مر گئے، اب کوئی سور بندر نہیں بنا، اب تم ہی بنتے کیا؟ نہیں، مجھے ڈر ہے، کیوں؟ یہ نبی کی بات ہے، کبھی جھوٹ ہونے والی نہیں ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، کبھی غلط ہونے والا نہیں ہے۔ نبی نے کہہ دیا میری امت کے لوگ شراب اور کباب کے ساتھ، گانے بجانے کے ساتھ رات گزاریں گے، یہاں تک کہ فجر ہو جائے گی اور وہ سو جائیں گے، جب اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی شکلوں کو بگاڑ دے گا، سور بندر بنا دے گا۔ اللہ اکبر، یہ گانے بجانے والی قوم کا حشر ہے، گانے سننے والوں کا حشر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں زمین میں دھسانا، پتھروں کی بارش ہونا، چہروں کا بدلنا ہوگا۔ یہ اس وقت ہوگا جب لوگ شراب پیئیں گے اور گانے بجانے والیوں کا اہتمام کریں گے اور لاد اور موسیقی بجائیں گے، آلات موسیقی بجائیں گے۔ تو آلات موسیقی کس کو بولتے ہیں؟ گانے بجانے کے، وہ ٹیپ ریکارڈ، وہ ڈی جے کے سٹ، یہ ساروں کو آلات بولتے ہیں، مشینریاں۔ ایسے مشینریاں لوگ خریدیں گے جس سے بجائے جائیں گے۔ تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور گانے بجانے والیوں کا اہتمام کریں گے۔ یہ پرانے دور سے آ رہا ہے، پہلے عورتیں گاتی تھی، آج بھی بدقسمتی سے عورتیں گاتی ہے۔ کسی کے گھر میں رسم شروع ہو گیا، ساری جمع ہو کے گا رہی ہے، کیا ہے یہ قیامت کی علامتیں ہیں جو اللہ کے نبی نے بتایا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اوپر اس قسم کے عذاب آئیں گے، وہ عذاب کا نام سنیے، دھسانا، زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا، زلزلے آئیں گے، پتھروں کی بارش ہوگی، آسمان سے پتھرے برسیں گے اور چہروں کو بدلنا ہوگا، چہرے بدل دیے جائیں گے۔ جیسے ابھی ہم نے حدیث سنا کہ انسان جب صبح تک ناچ گانے بجا کر، شراب پی کر، کباب کھا کر یہ رات گزارے گا اور صبح سوئے گا، اور سو کر جب اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ سور اور بندر بنا دے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری امت کے اندر آنے والے عذاب ہیں، وہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے ہیں جو گانے بجانے کے عادی ہوں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب لوگ شراب پیئیں گے اور گانے بجانے والیوں کا اہتمام کریں گے اور آلات موسیقی بجائیں گے، ایسے ایسے ٹیپ ریکارڈ، ایسے ایسے ایمپلیفائر، ایسے ایسے ڈی جے کے سٹ، ایسے ایسے مشینری لے کر آئیں گے جس سے لوگ گانے بجائیں گے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسے عذاب میری امت پر آئیں گے۔ آئیے ابو عامر یا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو شرمگاہ یعنی زنا، ریشم، شراب، گانے بجانے کے آلات کو حلال کر لیں گے۔ آج مسلمانوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو شراب کو حلال سمجھ کے پی رہے ہیں، ان کی ہر خوشی بغیر شراب کے نہیں ہو رہی ہے۔ شام میں دعوت ہے بولے تو لا رہے نہیں لا رہے، بوٹل پوچھ رہے، ہو رہا نہیں ہو رہا۔ یہ مسلمان قوم جس کو شراب حرام بتایا گیا تھا، یہ اپنی ہر دعوت میں اگر اس کو حلال کر لے، اللہ رب العالمین کے پیارے نبی فرماتے ہیں، فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو زنا کو حلال کر لیں گے، ریشم کو بھی حلال کر لیں گے، شراب اور گانے بجانے کے آلات کو حلال کر لیں گے، اور کچھ لوگ پہاڑ کی چوٹی پر اپنے
بنگلوں میں رہائش کے لیے آئیں گے، ان کے چرواہے، ان کے مویشی صبح و شام لائے لے جائیں گے۔ ان کے پاس کوئی فقیر ضرورت سے آئے گا تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کل آنا۔ اللہ تعالیٰ رات کے وقت ان پر عذاب نازل کرے گا، ان پر پہاڑ کو گرا دے گا اور دوسرے لوگوں کو قیامت تک بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ، یہ نبی کا فرمان ہے گانے بجانے والی قوم کے بارے میں۔ جو لوگ رات بھر پیتے کھاتے گاتے بجاتے زندگیاں گزار رہے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکر ہے کہ نبی نے کہہ دیا ایسے لوگوں کے اوپر ایسے عذاب آئیں گے۔ ایک اور حدیث سلسلۃ الصحیحہ کے اندر 1306 نمبر پر آئی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گانے بجانے والی لونڈیاں نہ بیچو نہ خریدو اور نہ لونڈیوں کو گانا بجانا سکھاؤ، ان کی تجارت میں کوئی بھلائی نہیں ہے اور ان کی قیمت حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان ڈی جے کے لیے ناچنے والی عورتوں کو اگر پیسے دے کے بلا رہا ہے تو اس کا وہ بلانا ہی حرام تھا، پھر اس پر پیسہ خرچ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تجارت میں کوئی بھلائی نہیں ہے اور اس کی قیمت حرام ہے۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان کے اندر فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے بیجا چیزیں آج بھی امت میں خریدی جا رہی ہے، بے فیض آلات آج بھی خریدے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عامر بن سعید سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہا جی چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤں اور سنتا ہی رہوں۔ شادی کے موقع پر ہمیں گانے بجانے کی رخصت دی گئی ہے۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گانے بجانے کی بات کہی ہے وہ شریعت کے دائرے میں جائز اشعار ہیں۔ بعض لوگ بولتے کیا بولتے ارے نہیں بھائی حدیث میں ہے کہتے دف بجانے کا ہے کہتے، ایک ہاتھ سے بجانے کا باجا بجاتے کہتے جائز ہے کہتے بولتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ شادی کے موقع پر یا خوشی کے موقع پر کچھ گانے بجانے کی ہمیں رخصت ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں گانے بجانے کی جو رخصت ہے وہ جائز رخصت ہے، ناجائز رخصت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے کے تعلق سے نہیں کہا تھا، بلکہ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ہاتھ سے دف بجاتی تھی لڑکیاں، اور وہ لڑکیاں وہ اشعار پڑھتی تھی جو جائز تھے، جو خوبی والے تھے، اللہ کی تعریف ہوتی تھی، حمد ہوتی تھی، ثنا ہوتی تھی، ایسی چیزوں کو جائز قرار دیا۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کے دور میں قوالیوں کے نام پر بھی لوگ بہت بڑا تماشا کرتے ہیں۔ شادی بیاہ کے نام پہ اگر کوئی کسی کے مرید ہیں تو ان کا الگ تماشا ہے، وہ اس پیر صاحب کو بلائیں گے، اس پیر صاحب کو خوش کرنے کے لیے ایک محفل جمائیں گے، ایک محفل جما کر وہاں قوالوں کو بلائیں گے، پھر وہاں زبردستی کا جام چلے گا، پھر وہ جام کے نشے میں وہ قوالیاں چلیں گی جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف موج مستی کی قوالیاں ہیں۔ ان قوالیوں سے نہ اللہ کی تعریف ہوتی ہے نہ ہی رسول کی تعریف ہوتی ہے، بس پیر کے گن گا رہے ہیں۔ اس طرح کے ماحول آج ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے، تو مسلم معاشرے کو ایسے کاموں سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ کافی ساری احادیث اور موجود ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا، میں ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب کا پینا، گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے، اور کچھ متبرک قسم کے لوگ پہاڑی کی چوٹی پر اپنے بنگلوں کو بنائیں گے۔ اللہ اکبر، نقشہ کھینچا جا رہا ہے امت کا۔ لوگ کیا کریں گے؟ کچھ لوگ اپنی شان و شوکت کے لیے اونچائی پہ بڑے بڑے بنگلے بنا لیں گے، ان بنگلوں کے اوپر راتوں میں قوالیاں چلے گی، ہاں سما ہوگا، وہاں ساری
محفلیں جمے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ریشم کا لباس پہننے کو جائز کر لیں گے، شراب پئیں گے اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے، اور متکبر قسم کے لوگ پہاڑی کی چوٹی پر اپنے بنگلوں میں رہائش کرنے کے لیے چلے جائیں گے۔ چرواہے ان کے مویشی صبح و شام لائیں گے اور لے جائیں گے۔ ان کے پاس ایک فقیر آدمی آ کر اس سے سوال کرے گا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو وہ لوگ کہیں گے کہ کل آنا، لیکن اللہ تعالیٰ رات ہی کو ان کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دے گا، پہاڑ کو ان پر گرا دے گا، اور ان میں سے بہت سو کو قیامت تک کے لیے بندر اور سور کی صورت بنا دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو گانے بجانے سننے کی وجہ سے جو سزائیں سنائی ہے وہ سزائیں یہ ہے، اور اس میں سے جو کارنامے لوگ کریں گے وہ یہ ہے شراب کا پینا، ریشم کا لباس پہننا۔ آج کل دیکھیے ہر پیر صاحب آ رہے ہیں تو ایک ریشم ضرور اپنے گلے میں ڈال کے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس امت کے لیے ریشم کا لباس حرام ہے۔ مکمل ریشم کا لباس ہم نہیں پہن سکتے، لیکن آج جتنے بھی پیر نمونے کے پیدا ہو رہے ہیں وہ پیروں کی ساری مرجنیابی جو ہے عورت کو، جبکہ ہے کہیں ریشم کی گنجائش، اس کے باوجود بھی کئی چیزوں میں قوالیاں جہاں ہو رہی ہیں وہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں، یا پھر خواتین بھی وہاں جمع ہو کر، عورتیں بھی جمع ہو کر یہ کہتی ہیں کہ نہیں ثواب کا کام ہے۔ تو یہ گانا بجانا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ گانا بجانا اگر ثواب کا کام ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سور اور بندر بنانے کی دھمکی نہیں دیتے۔ آج میں بولوں تو شاید آپ کا دل مانے یا نہ مانے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ نبی نے ان کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو امت گانے بجانے والی محفلوں سے دور رہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں اللہ رب العالمین اس امت کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچ کر نیکی کی محفلوں میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔